نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور سکھایا، خود کیا اور کرنے کو سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ جب کوئی خیر کی بات بولنے بیٹھو اس کو یاد کر لیا کرو. خود یہی کیا اور یہی سکھایا. وہ مکے کا ماحول، وہ مدینے کا ماحول، زبان کھولنے کی کہیں بھی گنجائش نہیں تھی کہ کھل کے کوئی کہہ سکے لا الہ الا اللہ. مگر اللہ نے نامناسب ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور دیر تک یہ ماحول نامناسب ہی رہا، جبکہ اس رب قدیر کی یہ طاقت تھی، اس رب مقتدر کی یہ طاقت تھی کہ وہ چاہتا تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا اور نبی بنانا تھا، ماحول بالکل پرسکون کر دیتا، اپنا بنا دیتا، خوشگوار ماحول بنا دیتا. اللہ کی یہ طاقت تھی. ابو جہل نہ رہتا، سب ابو بکر بن جاتے جی. کیوں؟ اللہ کی یہ طاقت نہیں تھی. القلب بین اصبعی الرحمن. سب کے دل نمرود کا بھی دل، فرعون کا بھی دل، اور اخبث الخبث ابو جہل کا بھی دل، اور اس کے سارے چیلے، سارے مریدین کے دل میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جدھر چاہیں گھما دیں. تو طاقت اللہ کی تھی کہ جب نبی غار حرا میں نبی کے نبوت کے تاج سے مشرف ہوئے، نبی بنایا گیا اور دعوت کی ذمہ داری پھر دی گئی، ماحول اتنا اچھا بنا دیتے کہ بس آپ کہتے جاتے، لوگ قبول کرتے جاتے. لبنن سائغن للشاربین، جیسے لسیاں آپ کی زبان سے نیچے اتر جاتی، جیسے دودھ کے گلاس آپ خالی کر ڈالتے. کوئی دیر لگتی ہے دودھ اتارنے میں، لسیاں اتارنے میں دیر لگتی ہے. ایسے لوگ قبول کر لیتے، مگر پھر جو مزہ آنا تھا وہ مزہ نہیں آتا. آپ کا ذہن سوچ رہا کیا مزہ آنا تھا؟ ارے بابا، بوٹی بھی تو اللہ نے بنائی ہے، صرف دودھ ہی نہیں بنایا. دودھ تو جلدی سے اتر جاتا ہے اور بوٹیوں میں تو کچھ کرنا پڑتا ہے. بوٹی کہتی ہے میں یوں نہیں اترا کرتی، مجھے تو چباؤ، مجھے تو چباؤ جی. اور جب آپ چباتے ہیں تو آپ کے پیسے وصول ہو جاتے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟
جب چباتے ہیں دانتوں سے تو پیسے اصول ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ گوشت کی رگ رگ میں اصل لذت چھپی ہوئی، اصل لذت گوشت کی اس کے رگ و ریشے میں ہے۔ چباؤ تو پھر کوئی بات بنے، پھر پیسے وصول ہو جاویں، پھر تو کچن میں جو دھوئیں لگے تھے وہ بھی بھول جاتے ہیں آپ۔ کیوں؟ مزہ آ گیا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے کہتا ہوں، اگر اللہ ایسا کر دیتا کہ غار حرا سے میرے مصطفیٰ تشریف لاتے اور آپ سب کو کلمہ سکھاتے، ہر کوئی پڑھتے جاتا تو جانتے پھر جو مزہ آنا ہوتا وہ نہ آتا۔ کیا مزہ آنا؟ دو مزے چھپے ہوئے تھے اس نامناسب ماحول کی تہ میں، دشمنانہ ماحول کے پردے میں اللہ نے دو لطف چھپا رکھا۔ خدا اپنی ربوبیت کی شان دکھانا چاہتا تھا، پہلا مزہ تو یہ تھا، اور دوسرا مزہ میرے مصطفیٰ کی مصطفیت اللہ دکھانا چاہتا تھا۔ ارے بابا، ڈھیر سارا آپ کو دماغ مل جاوے اور 1 گھنٹے میں سبق یاد کر لے، 5 منٹ میں یاد کر لے تو آپ کا کوئی کمال ہے۔ مجھ کو تو دماغ ہی نہیں ملا، بہت تھوڑا سا، لیکن میں نے بھی آج یاد کر لیا، کمال تو اپنا ہوا نا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آئی تو یوں سمجھو ماحول نہ ہو، کچھ کر کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے۔ خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے۔ خزاں ہی نہیں سمجھتے، ارے وہ موسم جس میں پتے جھڑ جاتے اور درخت ننگے ہو جاتے۔ خزاں میں پھول کھلاؤ، خزاں اسی کو کہتے، خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے، بہار آئے تو کانٹے بھی مسکراتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں سمجھا، یہ ننگے درختوں پر بھی جو کبھی لباس پہننا پسند نہیں کرتے، اس پر بھی شال نظر آنے لگتی۔ ارے ہرے ہرے پتے، اسی کو شال کہہ رہا ہوں جی۔ خزاں میں پھول کھلاؤ، ابھی میری بات کا جو مرکزی جز ہے وہ یہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، تو اگر موسم بہار ہوتا تو کوئی کمال ظاہر ہوتا؟ ہر کوئی کہتا ایسا موسم، ایسا ماحول، خوشگوار ماحول ملے تو ہم بھی بہت کچھ کر لیں گے۔ اللہ نے ماحول بالکل منفی بنا دیا، مکروہ بنا دیا، ناخوشگوار بنا دیا۔ مکے کے وہی سارے لوگ اپنا جو کہتے تھے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے اور دشمنی کی معراج کو پہنچ گئے۔ ہلکی دشمنی نہیں، دشمنی کی معراج کو پہنچ گئے۔ جینا مشکل، کلمے کا بولنا مشکل۔ اللہ نے یہ ماحول کیوں رکھا؟ 2 وجہ سے، اسی کو کہا تاکہ 2 مزہ آ جاوے۔ ایک تو خدا کی شان ربوبیت کا پتہ چل جاوے، اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مصطفیت کا پردہ اٹھ جاوے اور حقیقت سامنے آ جاوے۔ سب سخت دل ہیں سارے مکے والے۔ بات تو میں نے یہاں سے کہ خطبہ میرے نبی نے پڑھنے کو کہا، یہ تو اصل میں اسی کو ابھی وہ پورا کر دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ایسے ماحول میں ابھی وہ چھوڑ کے آ رہا ہوں پھر واپس جاؤں گا۔ ایسے ماحول میں جہاں سمجھنا ہے تو کہہ لو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، سارے کے سارے الو ہیں، سارے کے سارے واہیات ہیں، عقل سے پیدل ہیں، لبردودو ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطنت کے سائے تلے پلے ہوئے ہیں۔ امکان نظر نہیں آ رہا تھا
کہ یہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم بے سہارا کبھی کھڑا ہوگا اور لوگوں میں کچھ جم کر بول سکے گا، مگر پہلی وحی کے بعد اگلی ہی وحی میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر، وہ اقرا کے موقع پر چادر لپیٹ کر سو جانے والے، سونے سے بات نہیں بنے گی، اٹھو یا ایھا المدثر، اٹھو قم فانذر۔ یہ پہلے ترجمہ عربی 2 والوں کے لیے کرتا ہوں، ورنہ یہ دورے والے کہہ رہے اٹھو تو قرآن میں نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم، اے چادر لپٹ کر سو جانے والے اٹھو اٹھو، سمجھا؟ یوں نہیں بات بنے گی پڑے رہنے سے۔ اس میں 2 اشارہ ہے، ایک تو اٹھو، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذرا کمر سنبھال کے اٹھنا، دھکے لگیں گے، دھکے لگیں گے، اس لیے کمر بستہ ہو کے اٹھنا، مگر اٹھنا۔ اور دوسرا اس میں خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اٹھو میں کہہ رہا ہوں، اور جو خبیر اور بصیر ہوتا ہے وہ جب کہتا ہے کہ اٹھو تو گویا وہ آپ میں اٹھنے کی شان اور طاقت دیکھ رہا ہے۔ نادان ہوتا ہے تو چھوٹے بچے سے بھی کہتا ہے یہ بوریا میرے سر پہ اٹھاؤ، لیکن دانا اور بینا اور عقل مند جب کہے گا کہ اٹھاؤ تو وہیں کہے گا جہاں کہنا چاہیے۔ چھوٹے بچے سے نہیں کہے گا کہ 20 کلو کا اٹھاؤ، اس سے چمچ مانگے گا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا قم قم، اٹھاؤ اٹھو، تو اٹھو کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہیں اور میدان میں ٹک سکتے ہیں، اور آپ کو جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ قم۔ تیسرا معنی اسے بتاؤں، اشارہ ہے، آپ اٹھیے نا، باقی سنبھالنا میرا کام ہے۔ کیا کہا؟ آپ اٹھیے، سنبھالنا میرا کام ہے۔ یہ پہلے دن تو چھپے چھپے کہا، جو ہم نہیں سمجھے مگر میرے نبی نے سمجھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کھول کے کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس، اٹھیے، جتنے اناس خناس ہیں ان تمام کی شرارتوں سے اللہ آپ کو بچا بچا کے رکھیں گے۔ گھور کے دیکھنے والے کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، ہاتھ بڑھانے والے کے پنجے مروڑ دیے جائیں گے۔ اٹھو نا آپ۔ اب بتاؤ، اتنا جب اوپر سے سہارا ملے گا تو حوصلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماحول خراب، پھر بھی نبی کو کھڑا کیا، اٹھو دعوت کا کام کرو۔ ماحول اچھا کیوں نہیں رکھا؟ خراب ہی کیوں، بلکہ خراب کر دیا گیا، ورنہ کل تک تو آپ صادق الامین تھے۔ میرے اللہ چاہتے تو وہ کل والی محبت بھی باقی رکھتے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ اگر موسم بہار ہو اور تیرے درخت پہ 2 پتے آ جائیں تو کون سا کمال ہے جی؟ ارے پٹرول ہے اور گاڑی چل گئی تو آپ کی کون سی کرامت ہے حضرت؟ بغیر ڈیزل اور کرامت، بغیر ڈیزل اور پٹرول کے چلا کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے۔ اتنی دیر کے بعد اب تو سمجھے، یہ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں جی؟ اب دیکھیے، جب ایسا ماحول ہے اور میرے نبی آ گئے کرسی پر، اسٹیج پر اور ممبر پر، تو کبھی ہوتا ہے نا کہ بڑے اہم مقام پر آپ کھڑے ہو جائیں تو خیال ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ تو میرے نبی نے اپنی نفی کرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ نحمدہ، کمال اس کا ہے نہ کہ میرا۔ اس نے مجھے سپورٹ دیا تو میں کھڑا ہوا۔ تو مکے میں ہو یا مدینے میں منافقین ہیں یا کفار مشرکین، خیر اس پر مجھے نہیں بولنا، اتنے کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ اب آئیے اللہ کا، میں نے کہا اس نامناسب ماحول میں 2 باتیں بتانی مقصود ہے۔
دو کمال دکھانا، دو لطف کا مزہ چکھانا مقصود ہے، ایک خدا کی شان ربوبیت کا۔ اب شان ربوبیت دیکھیے، سارے مکے والے سخت دل، سنگ دل، ایسوں کو موم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ایسوں کو موم کر دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مگر ایسے سنگ دلوں کو، سخت دل والوں کو بھی اللہ نے وہ ہدایت عطا فرمائی کہ جس کے انتہا درجے کے دشمن تھے، آگے چل کر کے انہی کے انتہا درجے کے عاشق بن گئے، مرید بن گئے۔ سب سے زیادہ سخت چہرہ عمر ابن خطاب کا اس وقت تھا، انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ ابو جہل تو صرف کھڑکی کے پیچھے سے چیختا تھا، مارو مارو پکڑو۔ جو کچھ کرتے نہیں نا، وہ کیا کرتے؟ کمرہ بند کر کے کھڑکی سے چلاتے۔ کچھ نہیں سمجھے؟ ہاں، میں نے ایک جگہ گاؤں میں لڑائی میں یہی دیکھا کہ ایک بڈھا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو دروازہ بند کر کھڑکی سے کہتا تھا کیا؟ مارو مارو۔ ابو جہل تو اس میں تھا، اس کو شیروں میں اور بہادروں میں نہیں کہیں گے۔ ہاں، عمر نے اس زمانے میں ایک بہادری دکھائی، وہ قدم اٹھایا جو کسی کافر نے نہیں اٹھایا تھا۔ عمر نے ایک دن غصے میں آ کے کہا نا، آپ سب جانتے ہیں کیا کہا؟ آج تو میں محمد کی گردن ہی اڑا دوں۔ نہیں سمجھا؟ مگر جبریل اوپر سے مسکرا رہے تھے، عمر تیرا مطالعہ کم ہے، عمر تیرا مطالعہ کم ہے، متن تو دیکھا ہوگا، حاشیہ نہیں دیکھا تو نے۔ ارے قرآن میں اللہ نے کہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور الف لام عہد خارجی کا مانو یا الف لام عہد ذہنی کا مانو، دونوں صورت میں معہود اور متعین ہے وہ ناس، کہ کون ناس ہیں، کون الناس ہیں جن سے اللہ بچائے گا۔ اے عمر، تم ہو، تمہاری ٹیم کے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کر نہ سکیں گے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ کر نہ سکیں گے تو عمر تم کر لو گے؟ لیکن پھر بھی عمر نے چونکہ حاشیہ دیکھا نہیں تھا، یا پورا متن پڑھا نہیں تھا، یا سمجھا نہیں تھا، تو تلوار لے کے، وہ بھی ننگی تلوار۔ یہ سب بڑی جرات کی بات ہے۔ میں نے کہا نا، یہ قدم تو کسی نے نہیں اٹھایا، خالی دور دور سے کوئی ساحر، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر عمر لے کے نکلے، آج تو ختم ہی کر دوں۔ سمجھ بات آ گئی؟ اللہ کہہ رہا ہے عمر، تو جا رہا ہے اپنی شان دکھانے، اب میں نے سوچ لیا ہے کہ آج اپنی شان دکھا کے رہوں گا۔ قصہ نہ پورا کر کے صرف اتنا کہو کہ بیچ میں بہن بہنوئی کا قصہ پیش آ گیا اور وہاں رک گئے، پتا چلا عمر کے بہن بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا، بس وہیں ان کے دماغ میں بھی اسلام آ گیا، ان کے دماغ میں وہی اسلام آ گیا، اور اسلام کی سوچ، اسلام کی فکر، اسلام کا حسن انہیں پریشان کرنے لگا۔ اور ابھی جو جا رہے تھے نا گردن اڑانے کے لیے، اب اسی نبی کے قدموں میں اپنی زندگی گزارنے کا عہد کر کے جا رہے۔ بتاؤ یہ دل پر حکومت کس کی رہی ہے؟ کس کی رہی ہے؟ کہو الحمدللہ وحدہ۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام لفظ رب ہے۔ رب کے معنی ہیں تربیت کے، تبلیغ الشیء الی الکمال بالتدریج، دھیرے دھیرے کسی چیز کو کامل کر دینا، کامل کر دینا۔ جی آپ بھی تو پہلے بچومڑے تھے نا، اس میں تصغیر ہے، پھر بچہ ہوئے، پہلے بچومڑا اور پھر بچہ، اب تو بڑا ہو گیا، ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ کس نے کیا؟ قل هو اللہ احد۔ جی یہ اللہ اگر ماحول اچھا رکھتا اور عمر پہلے دن مسلمان ہو جاتے، سمجھا، تو آج خدا کی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے یہ سب کرنے دیا، کرنے والوں کرو،
لیکن تھوڑی سی سوئی کا رخ موڑ دوں گا، پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس دن ہدایت دے دی، اور ایسی ہدایت دے دی کہ خود حضرت عمر ہر وقت آپ کے چوکیدار اور نگراں اور محافظ بن کے رہتے تھے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھا اب دیکھوں کون ہے میرے مصطفیٰ کو گھور کے دیکھنے والا۔ اللہ نے اسی دل پر ایسا اثر ڈالا، اور پھر اس عمر کو اتنا قبول کر لیا کہ زندگی میں تو عمر ساتھ میں رہے ہی، بعد زندگی کے بعد وفات کے ہمیشہ کے لیے وہاں سلا دیا جہاں میرے مصطفیٰ کا قدم مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی شان ربوبیت ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ بات میں تھوڑی اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ صوفیہ اور مشائخ جو خانقاہوں میں اللہ 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 لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کے بول کی لذتیں لیتے رہتے ہیں۔ جیسے ماشاء اللہ ہماری میمنی مسجد میں حضرت وستانوی رحمہ اللہ کے ابتدائی دنوں سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اب بھی جاری ہے، اللہ اس کو ہمیشہ باقی رکھے۔ جی جانتے فرق کیا ہے صوفیہ غیر صوفیہ میں؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، اصل میں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ فلاں صوفی کے یہاں کیوں جاتے ہیں؟ کہا میں تم کو کیسے سمجھاؤں، بس یوں سمجھو کہ ہم نے صرف آم کا نام سنا ہے، اور یہ صوفی نے آم کو چکھ کر مزہ پایا ہے۔ صوفی نے آم چکھا ہے اور ہم نے صرف آم کا نام سنا ہے۔ بتاؤ پیسہ وصول سن کر ہوگا کہ چکھ کر ہوگا؟ پھر سے بولو نا، غلط، چکھ کر ہوگا، یعنی مزہ تو کب ہے جب کہ چکھا جاوے۔ تو کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، صوفیہ جب نام لیتے ہیں اللہ کا نا تو مستی میں آ جاتے ہیں۔ نام اوچو بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود۔ کبھی ذکر پر دیکھیں گے، کبھی بیان ہوگا تو ہوگا، ابھی تو میں ادھر سے بھی واپس آ رہا ہوں۔ مجھے جو بات کہنی کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے رب، اور دھرتی پر علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں دھرتی پر دنیا میں جتنے بھی آپ اثرات دیکھتے ہیں وہ سب اللہ کے کسی نام کا اثر ہوتا۔ مثلا مریض آج کھڑا ہو گیا، اللہ کا نام شافی ہے، وہ اللہ کی صفت شافی کا سایہ پڑ گیا، اللہ نے اپنی صفت شافی کا استحضار کر کے آپ کی طرف رخ کر دیا اور دوا نے کام کرنا شروع کر دیا۔ بس اسی کہتے جائیے، جس بندے پر اللہ کی صفت رب کی تجلی ظاہر ہو جاتی، سایہ پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں نیک انقلابات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور منٹوں میں اس کا دل بدل جاتا ہے۔ جیسے ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل منٹوں میں چینج ہو گیا، منٹوں میں چینج ہو گیا، منٹوں میں بدل گیا۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، یا کہہ لو ہدایت پر آنے کے دو راستے، یا کہہ لو تربیت کے دو راستے۔ ایک جو ہے کیا بولتے ہیں، کوئی امیر تھا، رئیس، یا کہہ لو بادشاہ، اس کی گلی سے ایک اللہ والے گزرے تسبیح پڑھتے ہوئے، اوپر سے وہ رئیس کہتا ہے کہ اوپر آ جاؤ، اور اس نے نیچے ایک کمند ڈالی، سمجھ لو ایک سیڑھی جیسی کچھ اتار دیا، جھولا جیسا، اور اس پر بیٹھایا اور اوپر کھینچ لیا، اور وہ اللہ والے اوپر پہنچ گئے۔ وہ رئیس کہتا ہے
میں نے کیوں بلایا جانتے ہو؟ ایک سوال کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ کیف انت وصلت الی اللہ، کیف انت وصلت الی اللہ، تم خدا تک کیسے پہنچے، تم خدا تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے پٹ سے کہہ دیا کما الیک. کیا کہا؟ میں نے مد اس لیے نہیں کیا کہ میں قاری ہوں، مد اسی لیے کیا کہ آپ سمجھیں کہ کیا مفہوم ہو رہا ہے کہ نہیں. کیا کہا؟ کما الیک، جیسے آپ تک پہنچا ویسے ہی میں خدا تک پہنچا. وہ سمجھا نہیں، اس لیے کہ وہ صرف بادشاہ تھا جی، وہ صرف 1 2 3 والا رہا ہوگا. کہا کیا مطلب؟ کہا جی مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے چاہا خود میرے پہنچنے کا سامان کر دیا، آپ نے چاہا تو خود میرے پہنچنے کا سامان کر دیا. آپ نے جھولا یا رسا نیچے ڈالا، سیڑھی نیچے ڈالی، خود ہی کھینچا اور اپنے پاس میں اپنی بارگاہ میں بلا دیا. بس یہی حال ہے کہ میرے رب نے اپنی نظر ربوبیت مجھ پر ڈالی اور کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا لیا. ابھی تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا جی. اب آگے سوال ہوگا، کہاں سے سوال اٹھاؤں؟ وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتے ہیں میں کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں، ظلم کرنا میری شان نہیں، ظلم کرنا میری شان نہیں. اب بتاؤ، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے چاہا تو ایسے ہی اپنے پاس بلا لیا جیسے اے جناب آپ نے چاہا تو مجھے اپنے پاس خود سامان کر کے بلا لیا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو تو چاہا اور بلا لیا، ہم کو بھی چاہ لیتے بلا لیتے تو مزہ آ جاتا. سمجھا جی؟ حضرت عمر نے کہا تھا عائشہ حفصہ سے، مجھے لگتا کہ آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ. سنیے، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا، وہ بھی نبی کے نکاح میں، کہا بیٹی حفصہ عائشہ کا مقابلہ مت کرنا، عائشہ ہے اور تو حفصہ ہے. عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور تو عمر کی بیٹی ہے. کبھی عائشہ کا مقابلہ نہ کرنا. اور فارسی تو پڑھتے ہیں نہیں، ورنہ میں کہتا کہ مقولہ مشہور ہے کہ ناز را روئے باید، ناز کرنے کے لیے چہرہ الگ ہوتا ہے، نخرہ دکھانے کے لیے چہرہ الگ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو ہر کوئی چاہے کہ اللہ خود بلا لے، ایسا بھی نہیں، اللہ بھی تو چہروں کو دیکھتا ہے نا. اب وہ جو میں آیت پڑھ رہا تھا اور جو کہنا چاہتا تھا مشائخ کے حوالے سے، وہ آئیے میں کہتا ہوں. اصل میں یہ سب کچھ میں جو کہہ رہا ہوں، بانی جامعہ، سلطان المدارس، معمار مساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کی مقبولیت اور ان کی خدمات، ان کی حسنات اور ان کی نیک تقدیر کو، نیک انجام کو دیکھ کر کے ایک سوال دماغ میں آپ کے بھی گھوم رہا ہے اور مجھ کو بھی گھوم رہا ہے کہ اتنا کیوں نوازا گیا. بنیادی بات یاد رکھیں، کوئی بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے. کہو کہ جی ورنہ نمازیں کتنی بے ثواب کی ہو جائیں گی. بنایا جاتا ہے، کوئی خود سے بنتا، بنایا جاتا ہے. جی آپ چلتے نہیں ہیں، چلائے جاتے ہیں. یعنی اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، یہ اس کا ترجمہ. تو حضرت وسطانوی علیہ الرحمہ جو بنے ہیں تو خود سے نہیں بنے، بنائے گئے ہیں. مجھے عبداللہ ابن مسعود کی ایک دعا یاد آئی. انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایسی مانگ لیا تھا دعا میں،
اے اللہ مجھے یہ دینا، مجھے یہ کر دینا، مجھے یہ کر دینا، یہ بنا دینا، اور اس سے بچانا، اس سے بچانا. اس میں کہتے کہتے یوں بھی کہہ دیا وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا، یا اللہ اس دفتر میں میرا نام لکھنا تو سعیدن سعادت والا لکھنا، جو دفتر آپ کے پاس ہوتا ہے اور کبھی مٹتا نہیں. سعیدن اثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدن، آگے جس پر نگاہ آپ کی ڈلوانی ہے، مرزوقم موفقم بالخیرات، یا اللہ مجھے لکھنا کیسا لکھنا؟ سعادت والا لکھنا، مرزوقن روحانی جسمانی دونوں روزی والا لکھنا، موفقم بالخیرات اے اللہ مجھے توفیق حسنات والا لکھنا، یعنی ایسا مجھے لکھنا کہ میرا ہر سانس کسی نیکی کو وجود میں لے آوے. اسی لیے علماء کی زبان پر، بڑوں کی زبان پر، مشائخ کی زبان پر ایک لفظ آتا ہے، یہ رجل موفق ہے. کیا کہتے ہیں؟ رجل موفق ہے. تو بالکل بلا مبالغہ کہیے حضرت استانوی رحمہ اللہ کان رجلا موفقا، اللہ کی طرف سے موفق تھے. ابن مسعود نے جو موفق ہونا مانگا تھا اور پھر وہ بنے تھے، تو حضرت استانوی کو بھی کسی کی یا ان کی دعا لگی یا یہ کہ نظر الہی پڑی اور وہ بھی رجل موفق ہو گئے. پھر آپ کو سوال وہی گدگدا رہا ہے اور وہی سوال کھٹکھٹا رہا ہے، ہم کیسے بنے؟ گھبراؤ نہیں، اللہ سب کا اللہ. بے شک کہو جی، اللہ سب کا اللہ ہے جی، رب سب کا رب. اسی لیے تو بالکل پہلی آیت میں کہا الحمدللہ رب العالمین، سب کا ہے. جب سب کا ہے تو اس نے دانت سب کو دیے ہیں، زبان سب کو دی، آنکھ دی ہے، تو کیا توفیق سب کو نہیں دے گا؟ لیکن کچھ موانع ہوتے ہیں یا کچھ اسباب ہوتے ہیں، جوالب سوالب کہتے ہیں، یعنی توفیق دلانے والے اسباب اور توفیق سے محروم کرا دینے والے اسباب، وہ ایک الگ سی چیز ہے. لیکن اللہ سب کے ہیں، سب کے ہیں، سب کے ہیں، ہمارے بھی ہیں جی. ہم کیسے بھی گنہگار ہیں لیکن اللہ ہم سب کے، ہمارے بھی ہیں. جب ہمارے ہیں تو ہم بھی کبھی ڈھنگ سے کہہ دیں گے اللہم اثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدن سعیدن مرزوقا موفقا بالخیرات. تو انشاءاللہ ہم بھی رجل موفق بن جائیں گے، توفیقات نصیب ہو جائیں گے. البتہ آدمی موفق بنتا کیسے ہے؟ یہ تو کہہ دیا کہ اس کے بنانے سے بنتا ہے، لیکن وہ بناتا کیسے؟ بس یہی سمجھا کے شاید بات ختم کر دوں، اس لیے مجھے پتہ نہیں کئی منٹ ہوا اور کئی منٹ باقی ہے. سنیے، اللہ بناتا کس کو ہے؟ کس کو بناتا ہے جی؟ علاقے کے اعتبار سے بولو، رنگت کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے بولو؟ نہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اسی میں سب سوال جواب سب ہے. اب سمجھ گئے میں نے جو آیت پڑھی تھی؟ ربط مل گیا نا؟ ورنہ یہ مولوی جو ہونے والے ہیں نا، یہ ربط ہی تلاش کرتے رہتے ہیں جی. آؤ، کیا میں نے کہا؟ اللہ یجتبی، موفق بناتے ہیں اللہ ہی، چنتے ہیں اللہ ہی، چنتے ہیں اللہ ہی. کس کو چنتے ہیں؟ بس یہ رہ گیا تاکہ ہم بھی ویسے بن جائیں. جواب وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ان کو چنتے ہیں جو ان کی گلی میں پھرتے رہتے ہیں. ترجمہ دوسرا کر دوں، رات کے پچھلے حصے میں، یعنی تقریباً 3:30 بجے، رات کے پچھلے حصے میں انتظار کر رہے ہیں، رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے. جو جگتے ہیں وہ پاتے ہیں، جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. گلی میں پھرو تب تو پاؤ گے جی. اب سمجھ میں بات آئی؟ حضرت پر جوڑتے جائیے. میں نے کہا تھا کہ حضرت کان رجلن بکاءن، وہاں کہا تھا متضرعا الی اللہ،
بس اسی پس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا پاؤڈر لگا لو، انشاءاللہ آج بھی اللہ کی نظر محبت پیار کر لے گی۔ مگر تم بھی تو کیچڑ والی آنکھ کو ڈھنگ سے نہیں دیکھتے، کبھی کیچڑ والے ہونٹوں سے کبھی قریب نہیں ہوتے، تو اللہ تمہارے ہمارے کیچڑ کو دیکھ کر محبتوں کی بارش کیسے کرے گا؟ کرے گا بھائی؟ بولو نہیں، تم اتنی چوائس کرتے ہو، انتخاب کرتے ہو، کیچڑ ہے، ہونٹوں میں کیچڑ ہے، آنکھوں میں کیچڑ ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ بھی دیکھتے ہیں اس بندے کی آنکھ میں کیا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اور سب تو سب اس کے قلب میں کیا ہے۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی، دو چیزیں اپنی بنا لو، دو چیزیں، یہ صوفیہ سے لا کر میں آپ کو دے رہا ہوں، سمجھا؟ کہاں سے؟ روم سے لایا ہوں، ملک روم سے لایا ہوں۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے تصوف کے باب میں اصلاحیات کے لیے ان کو بھی موفق بنا دیا تھا۔ کیا بنا دیا تھا؟ کہتے ہیں خدا کی رحمت خاصہ کو کھینچنے کے لیے دو چیزیں بڑی مؤثر ہیں اور وہ آپ کے پاس ہیں، استعمال نہیں کرتے ہو، استعمال نہیں کرتے ہو۔ ایک تو ہے آپ کی آنکھ اور ایک ہے آپ کا دل، کڑھتا ہوا دل۔ کیا کہا؟ کڑھتا ہوا دل، کڑھ رہا ہو۔ کس میں کڑھ رہا ہے؟ جواب، آپ کا پیسہ گم ہو گیا تو بے چینی میں دل کڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ موبائل چھن گیا تو بے چینی میں نیند اڑ گئی کہ نہیں؟ جی، اور صاف کہہ دوں، کہیں امید تھی یا امید کٹ گئی؟ بچاؤ، بتاؤ، نیند گئی کہ نہیں گئی؟ نہیں گئی؟ ارے امید تھی نا آپ کو، ہاں، لیکن اس امید سے، اچھا، اس امید سے آپ دیکھو ادھر چلے گئے۔ ایسے نہیں موفق بنیں گے۔ موفق ہونے کا تو مطلب یہ ہے جی، بتا دوں کہ ہزاروں اغیار موجود ہوں مگر میرے یار سے میری نگاہ نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ اردو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہزاروں اغیار ہوں لیکن جس کو میں نے ایک مرتبہ اپنا یار بنا لیا، اس سے نگاہ ایک سیکنڈ کے لیے نہ ہٹے اور اغیار پر ایک سیکنڈ کے لیے نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں، کیا بتا رہا تھا؟ اس کو کہتے ہیں کسی کو اپنا بنا لینا۔ یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا جی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کچی محبت میں یہی ہوتا ہے، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو، اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ اگر ایسا کرو گے تو محروم کر دوں گا، اور ہر جگہ مجھے پر نگاہ رکھو، انشاءاللہ موفق بنا دوں گا۔ جی، اور بنایا ہے اللہ نے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں، آئیے سمجھیے ذرا بات کو، مزہ آئے گا۔ اب قرآن سے جوڑ رہا ہوں، چونکہ ہر کلاس کے بچے ہیں اس لیے پہلے ایک عام سطح پر سمجھانا پڑتا ہے۔ قرآن میں ہدایت کے دو طریق بتلائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ یجتبی، خود اللہ چنتے ہیں، اس بستی سے اٹھ کو اٹھایا، بلکہ یہ پورا مجمع مجتبا ہے۔ کیا ہے؟ مجتبا ہے، یعنی کہ بستیوں سے چن چن کر لایا گیا ہے، اور چننے والا مجتبی ہے، یعنی اللہ یجتبی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور میں کہتا ہوں میرا رب جب میرا چناؤ کرے گا تو 70 دشمنیاں کچھ نہ کر سکیں گی۔ بس اتنا ہے کہ رب نے میرا چناؤ کیا ہے
تو اب اگر اس چناؤ کو نقصان پہنچے گا تو میری ہی کسی حرکت سے پہنچ سکتا. اس لیے ہم کو اور آپ کو ایسی حرکتوں سے بچانا ہے جس سے اللہ کا چناؤ ٹوٹ جایا کرتا. جی صوفیہ نے بتایا، مشائخ نے بتایا، مفسرین نے بتایا کہ ایک طریقہ اللہ کا ہدایت دینے کا اجتباع ہے اور دوسرا طریقہ انابت ہے. اجتباع یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہ چلے اور ادھر سے خود ہی پیار شروع ہو جائے، وہ خود ہی مسجدوں کی طرف لانے لگے، کتابوں کی طرف لانے لگے، اچھی صحبتیں یاد آنے لگے، اور جب دعا کروں تو آنسو بھی گرنے لگے. کچھ ہم نے زیادہ کچھ پلان نہیں بنایا، لیکن آج کل کہتے ہو نا، آج کل یار بڑا مزہ آ رہا ہے دعا میں. یہ کیا ہے؟ یہ اجتباع ہے. اور ایک طریقہ ہے انابت کا. انابت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے میں کچھ کمیاں محسوس کر رہے ہیں، لیکن کمی دور کرنے کی فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں انابت. صوفیہ کے ہاں اس کا ایک دوسرا نام ہے. یہ تو میں نے مفسرین کا نام بتایا یا قرآن کا نام بتایا. صوفیہ کے ہاں دو نام ہے. اجتباع کو جذب کہتے ہیں، انابت کو سلوک کہتے ہیں. گویا ہدایت کا دو راستہ، ایک جذب کا اور ایک سلوک کا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر آئے نہیں تھے، پکڑ کر لائے گئے تھے. حضرت عمر، تو یہ کیا ہوا؟ اجتباع، یہ جذب ہوا. جذب مانے کھینچنا. جذب کے مانے کھینچنا. خود اللہ ہی کھینچ لیتا ہے کسی کسی کو جسے چاہتے ہیں، اس کی ہدایت کا سامان کر دیتے ہیں. بچوں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اور ہم انشاءاللہ کچھ بننے کی فکر کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو یہ تقریر سن کر کے آج فکر یہ بڑھنی چاہیے اور اللہ سے مانگنے کا معمول ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے پاس دو راستہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ تو خود ہی اپنا بنا لیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو تجھے رحم آتا ہے اور تو قریب کر لیتا ہے. یا اللہ مجھے تو بنا لے، چاہے ایسے بنا لے یا ایسے بنا لے. اگر تو خود سے بنا لے تو اللہ تیرے کروڑوں شکر ہے، تیری کروڑوں تعریفیں ہیں. اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کچھ کوشش کرے، محنت کرے، کچھ سجے سجائے اور کچھ روئے دھوئے، تو یا اللہ یہ رونا دھونا بھی، یہ آنسو بھی تو اللہ بازاروں میں نہیں بکتے، اور اللہ یہ پاؤڈر بھی تو دکانوں پر نہیں بکتے جو لگاؤں تو آپ کو اچھا لگے. یا اللہ کوئی بول چاہیے تو یہ بول کسی مدرسے میں، کسی کالج میں نہیں سکھائے جائیں گے. سب تیری توفیق ہی سے سب کچھ نصیب ہوتا ہے. یا اللہ تیری گلی میں پھر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، یا اللہ میرے کٹورے میں بھی کچھ ڈال دے. یہ انابت ہے. یہ جذبہ ہے کہ سلوک ہے. اس کو سلوک کہتے ہیں. سلوک ہی کا دوسرا نام انابت ہے. آئیے ایک مثال دیتا ہوں. کہو کہ ہم جانتے ہیں. نہیں جانتے؟ تھوڑا سانس لے لینے دو، بیٹھو. اللہ کو جس کا مقدر بنانا ہوتا ہے، اللہ کو جس کا مقدر بنانا ہوتا ہے جی، اور یوں ہی اٹھا لیتا ہے جیسے اس رئیس نے رسہ ڈالا اور ان کو اوپر بلا لیا. تو کبھی ایسی بھی نظر کرم پڑ جاتی جیسے ابراہیم ابن ادہم ایک بادشاہ. ابراہیم ابن ادہم ایک بادشاہ بڑی سلطنت کے مالک ہیں، اور سلطنت والے کو، کرسی والے کو، پیسے والے کو، دولت والے کو، عزت والے کو، سمجھا، ان کے خیال سے موڑنا کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن اس کے بس سے باہر بھی نہیں جس نے کہہ دیا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، جس کے بارے میں اس کے نبی نے کہہ دیا ہے القلب بین اصبعی الرحمن. سلطان کا دل بھی اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. اب دیکھیے، آپ بتانا کہ یہ ہدایت ان کو مل رہی ہے تو کون سی ہے؟ جذب والی ہے یا سلوک والی ہے؟ دو نام اور گناؤ. اجتباع والی ہے یا انابت والی ہے؟ کہتے ہیں کہ
میرے سدھرنے کا یہ قصہ ہوا کہ میں رات میں سو رہا تھا، اچانک میری چھت پر کچھ کھڑبڑ کھڑبڑ کی آواز ہوئی، ایسا لگتا کہ کوئی جانور دوڑ رہا ہے یا کوئی چور کود رہا۔ تو میں بیدار ہوا جی، پوچھا بھائی کون ہے میری چھت پر کھڑبڑ کھڑبڑ کر رہا ہے؟ تو ایک انسان بولا، حالانکہ انسان نہیں تھا لیکن انسان کی شکل میں بولا، اور اسی شکل میں آیت بولا۔ کیا بولا؟ ارے میرا اونٹ غائب ہوا ہے اس لیے تمہاری چھت پر تلاش کر رہا ہوں۔ تو یہ کہنے لگے بادشاہ بیوقوف، اونٹ غائب ہوگا تو میری چھت پر آئے گا کہ جنگل میں جائے گا، کھیت میں جائے گا نا، کہ کسی کی چھت پر آئے گا؟ تم تو بہت بیوقوف دکھ رہے ہو، میرے چھت پہ اونٹ تلاش کر رہے۔ ہاں مینا، سگا، طوطا، بلبل وہ بولتے تو ایک بات بھی تھی، بیوقوف ہو تم۔ اس آدمی نے پلٹ کر کہا مجھ سے بڑے بیوقوف تم ہو، بادشاہ ہونے سے عقل ہونا لازم نہیں۔ کہا میں بیوقوف ہوں؟ کیوں؟ کہا جس طرح چھتوں پر اونٹ نہیں ملتا، شاہی بستروں پر کبھی خدا نہیں ملتا۔ دیکھ رہے اوپر سے انتظام ہو رہا ہے محبت کا۔ بس کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو وہ اونٹ بھی غائب اور اونٹ والا بھی غائب، لیکن میرے دل میں کوئی چیز آ گئی اور میں متفکر ہو گیا، یار وہ صحیح بول گیا، وہ کوئی فرشتہ تھا جی۔ اللہ کبھی ہدایت کے لیے یوں کرتے ہیں، اسی کو تو اجتباء کہتے ہیں جی حضرت۔ کبھی آپ پیغام دیتے ہیں اور کبھی ادھر ہی سے آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھے، وہ سمجھے نہیں، ابھی شاید دینیات سے آئے کیا؟ کہو کہ جی کبھی آپ کو پیغام دینا پڑتا اور کبھی تراویح سناتے اور آواز کھڑکی سے پہنچ گئی تو ادھر ہی سے آ جاتا ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، مگر تم ایسی غلطی مت کرنا آواز پہنچانے کی۔ ذرا بیٹھو میں بات کر لوں، اس لیے کہ موقع نہیں ملتا بہت سفر وفر کی وجہ سے، اور آپ سن رہے ہیں اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کی اس محبت کا بہت بدلہ دے، اور اس حقیر غریب کو بھی اللہ موفق بنا دے۔ سچ کہتا ہوں جب سے حضرت کا انتقال ہوا بس ایک ہی سیگا گھوم رہا، حضرت ایسے کیسے بن گئے؟ حضرت اللہ تو ہمارا بھی ہے نا، جواب بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سوال چل ہی رہا ہے، حضرت ایسے کیسے بن گئے؟ اور انشاءاللہ درد ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس بھی آ ہی جائے گا۔ جی ہاں درد پیدا آئیے۔ اب ابراہیم نے ادھم تک بات گئی نا، اونٹ مل گیا؟ اونٹ نہیں ملا لیکن خدا مل گیا۔ ان صبح ہوتے ہی انہوں نے شاہی بستر چھوڑ دیا اور سلطنت کو چھوڑ دیا، ایک دم انشراح ہو گیا، اور دل میں ایک دم فیصلہ کرنا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ یہ بھی آسان کام نہیں ہے جو مدتوں سے جو چیز دل میں بسی ہوئی ہے، سمجھے؟ شرابیوں سے پوچھو، مرتے مرتے بھی گلاس ہاتھ سے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، چے جائے کی شراب۔ کہتے ہیں شراب مت دو مگر کم سے کم گلاس تو سامنے رکھو، ورنہ کچھ دیوانے تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میری روح نکل رہی ہو تو شراب کا 2 قطرہ آخر میں ٹپکا دینا۔ ایک دیوانہ تو یہ کہہ کے گیا مجھے دفن وہاں کرنا جہاں انگور کا درخت ہو تاکہ وہاں سے شراب کبھی کبھی آتی رہے۔ تو بتاؤ جو دل میں اس طرح سے جو چیز بسی ہو فوراً نکل جانا اور نکال دینا یہ انسان کے بس کا ہے؟ لیکن ابراہیم ابن اچھے، اور شراب سے زیادہ آدمی الجھا اور پھنسا رہتا ہے اپنی عزت کے نشے میں۔ شراب کا نشہ، بوٹی کا نشہ، روٹی کا نشہ، کپڑے کا نشہ تو اتر ہی جاتا ہے دیر سویر، لیکن میں کا نشہ جس کو حب جاہ کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں مرتے مرتے بھی نکل نہیں پاتا، قبر میں ساتھ چلا جاتا۔ ارے ابو جہل نے یہی تو کہا تھا، آپ سر نہیں ہلا رہے ہیں تو مجھے دلیل دینی پڑ رہی۔ ابو جہل کو اللہ نے ختم کرایا جانتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے، اللہ چاہتا تو پہلوانوں سے کرواتا،
سعد ابن ابی وقاص، حضرت حمزہ، علی ابن ابی طالب، اسد اللہ الغالب. لیکن نہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں اللہ نے جوش ڈال دیا. یہ کہنے لگے ابو جہل نے سب سے شریف انسان کو رلایا ہے، سب سے شریف انسان کو ابو جہل نے ستایا ہے، ہم بدلہ لے کر رہیں گے. گالی دیتا ہے. کیا کہا انہوں نے کیا کہا کہہ دوں؟ جی قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ناریں گے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اس کے بعد کیا کہا؟ شاعر کہتا ہے یہ کہتے کہتے غصے سے ہوئے منہ لال دونوں کے، اور شہادت کے لہو سے تمتمائے گال دونوں کے. اور حملہ کر دیا اور اس کو مار کے گرا دیا. لیکن مرا نہیں تھا، مثل کھٹمل پڑا تھا. مرا نہیں تھا بل مثل کھٹمل پڑا تھا. عبداللہ ابن مسعود دقیق النظر، صاحب بصیرت، قریب آ کے چیک کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار ابھی جی رہا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کوئی نوجوان نہیں ہے، وہ بھی بوڑھے. انہوں نے پھر اس کا خاتمہ کیا. کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود نے. ان کی پڈلی بالکل ایسی تھی جیسے تمہارے جیب میں قلم ہے، گدا اور گوشت تھا ہی نہیں، مغز تھا ہی نہیں، گوشت تھا ہی نہیں، بڈھے عمر کے. اب اللہ نے یا تو 2 چھوٹوں سے ختم کرایا یا ایک بوڑھے سے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ میں کسی مسئلے کی دلیل دے رہا ہوں. ابو جہل کیا کہتا تھا جب مرنے لگا آخری سانس میں؟ کاش میرے کو کوئی بہادر زمانہ مارے ہوتا تو مرنے کے بعد بھی میرا نام ہوتا. میرے کو مارا بھی تو یہ چھوٹوں نے، مچھروں نے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ بڑائی ہے کہ گئی اس کی؟ ارے مرتے مرتے نکلی بڑائی، اور میں ہے نا ابھی بھی. تو دفن ہو گیا. دفن تو کیا ہوا، ایک کنویں میں پھینکا گیا. سانس ختم ہو گیا، مگر اس کے خیال میں جو بڑائی کا نقشہ تھا وہ اپنی جگہ، وہ مرض باقی. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. کس کی بات؟ ہاں، ابراہیم نے ادہم کی بات. ذرا سنیے، لقمہ دے دیا کرو. ابراہیم نے ادہم رحمت اللہ علیہ نے چھوڑ دیا. رات میں اونٹ کا قصہ پیش آیا اور صبح میں چابی لا کے وزیروں کو دے دیا، تم بادشاہ بنو، مجھے تو جنگل کی ہوائیں پیاری لگ رہی. اب کٹورا لیا، شاہی لباس اتارا اور گدڑی ادڑی بوریا اوریا لیا اور چلے گئے کنارے، دریاؤں کے کنارے، اللہ اللہ کرتے رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شاہی جھنجھٹوں سے دور ہو گئے اور اتنے زبردست ولی ہوئے. اب میرا مدعا پورا ثابت ہو جائے گا. اتنے زبردست ولی چند دنوں میں ہو گئے کہ پھرتے پھرتے راستے میں ایک جگہ ایک شرابی لیٹا ہوا تھا. ان کو رحم آیا، یار یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، شراب پی کر کے پڑا ہے، توبہ نہیں کرے گا تو اللہ ماریں گے اس کو. تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو اس کی بھی فکر کرو نا. دیکھو کہاں سے کہاں آ گئے. اس کے بعد انہوں نے پانی لیا، اس کا منہ دھویا، جگایا، صاف کیا. وہ آدمی اٹھ کے بیٹھا تو کہنے لگا حضرت آپ تو بادشاہ زمانہ ہیں اور ولی زمانہ ہیں، اور میرے جیسے پھوہڑ اور شرابی کو، بدبودار کو آپ اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں. میں نے طے کر لیا آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے کہ زندگی آپ کے پیچھے گزار دوں گا، قدموں میں گزار دوں گا. چنانچہ وہ ان سے بیعت ہو گیا، مرید ہو گیا، توبہ طائب کر کے ایک اچھا بندہ بن گیا. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر گیا، یہ اپنے گھر گئے. رات ہوئی، سو گئے تو خواب آیا. سمجھا؟ خواب یہ آیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس بندے کا مقام قرب، اس بندے کا مقام قرب اور مقام ولایت جس کو ابھی آج ہی ہدایت ملی. تو دیکھا تو ابراہیم نے ادہم کہتے ہیں
ڈھیر سارے ولیوں کے اوپر نظر آ رہا تھا. تو اسی وقت سوال کر لیا. لکھا تو واقعی میں یہ ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا تھا. تو اللہ ہی سے پوچھ دیا اے اللہ اتنی جلدی اتنی اوپر اتنی جلدی. ترجمۃ الباب سے باتیں جڑ رہی نا. ارے بھائی یہ اٹھا نہیں ہے اٹھایا تو کیا ہوا؟ اجتبا. دوسرا نام جذب. چلیے آئیے کہاں تک گئی بات؟ پوچھ دیا یا اللہ یہ آدمی اتنی جلدی اتنی اوپر، سارے ولیوں کے سر پر اس کا قدم دکھ رہا، سارے ولیوں کی ٹوپی پر اس کا یہ تعبیر ہے جی. کیوں اتنی جلدی اس کو مقام مل گیا؟ اللہ نے کیا پیارا جواب دیا. کہتے ہیں سب کو تو کسی اور نے بنایا تھا، اس کو تو نے بنایا تھا، اس کا منہ تو نے دھویا، اس کا منہ تو نے دھویا، اس کے دل پہ توجہ تو نے ڈالی. اب یہ سوچنے لگے کہ یار میرے میں کیا کمال ہے. تو اللہ نے خود الہام کیا، یعنی دل میں بات ڈالی کہ اصل میں تو جو چیز میرے نام پر نسبت پر چھوڑ کے آیا ہے، سلطنت والی، اقتدار والی چیز، پاور والی چیز یعنی حکومت، وہ مر جاتا ہے، آدمی کوئی چھوڑتا نہیں. تیری قربانی اتنی بڑی تو میرے ساتھ، میری طرف سے تیرے ساتھ ہونے والی مہربانی بھی اتنی ہی بڑی. تو چونکہ اس کو تو نے بنایا اس لیے تیری شان کے مطابق رزلٹ آیا. اب ذرا دونوں میں دیکھو نا جی، ادھر ابراہیم نے ادہم تو موٹے بستر پر رات میں آرام کر رہے ہیں، اور شاید کی یقیناً، شاید نہیں یقیناً سمجھا، صاحب خانہ بھی وہاں رہے ہوں گے. نہیں سمجھے؟ اسکن انت وزوجک الجنہ، وہ بھی تو رہے ہوں گے نا جی. مگر اس ماحول میں بھی اللہ کو بس پیار کرنا تھا، ہدایت دینی تھی، تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیج کر کے اونٹ تلاش کروایا اور اس کو ذریعہ بنا کر کے اللہ نے اپنے ولیوں میں سر فہرست نام تحریر کر دیا. اس کا نام اجتبا. کیا نام ہے؟ اجتبا ہے. اور پھر وہ جو شراب پی کے آج اس راستے میں لیٹا تھا، کہیں اور بھی تو سو سکتا تھا نا، مگر اللہ نے وہیں لٹایا. کیوں؟ تاکہ یہ گزرے تو تیرا بھی کام بن جاوے. صوفیہ کہتے ہیں کیا ایام بھلے جب آتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایام بھلے جب آتے ہیں تو ملنے کی گھات وہ خود ہی بتلاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ دوست اگر آپ سے ملنا چاہتا تو خود ہی بتائے گا کہ ابھی گھر پر ابو ہیں، چاچا ہیں، تھوڑا سا 1:30 بجے آنا. صحیح ہے نا؟ اور اگر نہیں چاہتا تو دن میں بھی جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ ارے یار تم آئے تو، لیکن کیا کروں آج مہمان بہت ہے. یعنی تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں. اور اگر بلانا ہی ہے تو کیا کہو گے؟ ایام بھلے جب آتے ہیں تو محبوب کی طرف سے، دوست کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ ملنے کی گھات اور راہ وہ خود ہی بتلاتے ہیں. اسی کو اجتبا کہتے ہیں. اور انابت یہ ہے کہ بندہ رگڑائی کرے کسی پیر کے ہاں رہ کر کے، سمجھا، کسی استاذ کے ہاں رہ کر کے، کسی مربی کے ہاں رہ کر کے دعائیں ڈھیر مانگے، صدقہ خیرات کرے، اے اللہ مجھے بھی کچھ بنا دے. اب اس کے لیے آپ کو 2 چیز بنانی ہے. بس اب میں ختم ہی کر رہا ہوں جی. ایک تو میں نے کہا آپ اپنی نگاہ آنکھ رونے والی بناؤ. کہتے ہیں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، اے خوشا چشمے کیا گریان اوست، اے ہمایوں دل کیا بریان اوست. بریانی والا چاول کتنا اچھا لگتا ہے بھائی، کہو نا کیجیے. اسی سے بریانی اسی دل سے بنی ہے، بریانی سے دل نہیں بنا ہے. ادھر کا ادھر مت کرو. اس جلے ہوئے دل سے آپ کے چاول کو جلنا نصیب ہوا تو اس کی قیمت بڑھ گئی. کہتے ہیں یہ چاول جلتا ہے تپش میں چولہے کی، اس کا دام بڑھ جاتا ہے.
اللہ کی محبت کی گرمی میں ولی کا دل جلتا ہے، اس دل کی قیمت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ فجر سے پہلے اٹھ کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو۔ آپ کبھی آج رات میں اٹھنا 2:30-3 بجے تو خالی ہو کی آواز آئے گی، ہوا کی آواز ہوتی، وہ اسی کو کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایسی تنہائی ہو کہ بس میں ہوں اور میرا رب اور کوئی نہیں۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ آپ بھی محنت کرو گے تو ایک دن ایسے ہو جاؤ گے جیسے یہ صوفیہ ہیں جی، اس لیے کہ وہ رب سب کا رب ہے۔ اس نے ابراہیم ابن ادہم کو اگر یوں جگا کر کے شاہی بستر سے اٹھا کر ولایت کے مصلی پر کھڑا کیا ہے تو اسی کا حوالہ دو، یا اللہ آپ ان کے رب تھے تو میرے بھی تو رب ہے۔ حوالے سے بھی مانگنا چاہیے۔ بچوں، چھوٹے بچوں سنو، زکریا علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اور ایک لڑکا ان کو چاہیے تھا، کیوں؟ تاکہ وہ علم دے دیں اس کو۔ مرنے کے دن قریب آ گئے، دعا نہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک دن ایک خاتون حضرت مریم کے پاس دیکھا کہ بغیر سیزن کا پھل ہے، وہ کھا رہی ہیں۔ پوچھا مریم انا لک ھذا، کہاں سے آیا؟ تو مریم کہتی ہیں قالت بولتی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ بس کہنے لگے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ ادھر گئے کونے میں، وہ حی علی الصلاۃ میں تھی اور وہ گئے حی علی الفلاح میں، اور جا کر کے کہتے ہیں اللہ آج تو راز مل گیا مجھے۔ اگر تو مریم کو بغیر سیزن کے پھل کھلانا جانتا ہے تو اس بڈھے کو بغیر سیزن کے اولاد بھی دینا جانتا۔ بس اللہ کو یہ استدلال دورے والا بڑا خوبصورت لگا۔ کیسا لگا؟ ہاں، کہتے ہیں لگتا ہے تو دورہ پڑھ کے آیا ہے کیا؟ اے اللہ تو بغیر سیزن کے مریم کو پھل کھلا سکتا ہے تو اس بڈھے کو سیزن کے بغیر اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا۔ دے دیا اللہ نے۔ اللہ کو یہ بول اتنا اچھا لگا کہ اسی وقت آیت، یعنی اسی وقت اللہ کی طرف سے آواز آ گئی یا زکریا نام کے ساتھ۔ جب آپ اچھے لگتے ہیں تو آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور جب اچھے نہیں لگتے ہیں تو عائشہ بھی نام کبھی ادھر ادھر کر دیتی تھی۔ جی وقت چلیے آئیے، کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں نے فیصلہ کر دیا، خوش ہو جاؤ، ایک لڑکا آ جائے گا۔ ابھی صبح میں نہیں آئے گا، ٹائم لگے گا۔ ایک لڑکا آ جائے گا، اور آئے گا بھی تو تم گاؤں میں دیکھتے ہو کہ کچھ آتے ہیں تو راستے ہی میں مر جاتے، کچھ پیٹی ہی میں مر جاتے، کچھ آ کے مر جاتے۔ یہ آئے گا تو یحییٰ نام ہوگا۔ اشارہ، اس میں دو کام ہو گئے، نام بھی ہو گیا اور صفت بھی ہو گئی۔ حیات لے کر آئے گا، اور اتنی حیات لے کر آئے گا جس سے آپ کی دعا کا مقصد پورا ہو جائے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ میں علم کی، نبوت کی جو دولت میرے پاس ہے وہ تقسیم کر دوں۔ اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے۔ یہ صوفیہ جب مرتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھو بچوں، اللہ والے جب بیمار ہوں، آخری دن ہو، تو وہاں آیا جایا کرو، اس لیے کہ اس وقت ان کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ملے تو میں اس کو کچھ دے دلا کے جاؤں۔ کیا دے دلا کے جاؤں؟ تو وہ موڈ میں ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ بیماریوں میں ہوتے، آخری سانس ہوتا ہے، تو وہ جو سوچ لیتے اللہ وہ فیصلہ کر دیتے۔ اس لیے بزرگوں کے انتقال سے کچھ پہلے اس گھڑی میں بس محبت کے ساتھ رہو وہاں، شاید ان کی کوئی فکر مثبت، فکر محبت آپ کے حق میں ہو جائے۔ اس لیے کہ اولیاء جب جاتے ہیں تو ایسے ہی جاتے ہیں، کہتے ہوئے اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے، اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے، سونپ دیتا دل کی میں دولت اسے۔ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کسی اور جگہ ہیں، ان کو آخر میں خیال ہوا کہ مجھے کوئی ایسا مرید مل جاتا کہ میرے سینے میں جو ہے میں اس کو بنا کے دے کر جاتا، تو فوراً اوپر سے
اشارہ ہوا شمس تبریزی تو فوراً روم جاؤ. روم میں ایک جلال الدین رومی ہے، وہ بھی بے چین ہے کہ کوئی شیخ ملتا تو میں کچھ اس سے لے لیتا. اب ایک کام بڑھ گیا، خالی شیخ کے چاہنے سے نہیں، کچھ آپ میں بھی چاہت ہونی چاہیے. شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں ماں کی چھاتی میں تو غذا اللہ بنا ہی دیتے، لیکن ہونٹ بھی بچے کو پہلے ہی دن سے اتنی طاقت والا بنا کے دیتے ہیں کہ ماں کی چھاتی کو دبا کے کھینچ سکے. اشارہ یہ ہے کہ بے کیے سب کچھ نہیں مل جائے گا، کچھ بچے کو بھی کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے ہونٹوں کا ذکر کیا. الم نجعل لہ، ہونٹ ہے اسی میں پڑھیے ہونٹ. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. یہ تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو. ارے آنکھ سے دیکھے گا نا کہ ماں کی چھاتی کہاں ہے، اور پھر ہونٹ سے دبائے گا نا تب تو دودھ آئے گا، اور زبان سے اندر لے جائے گا. اس لیے اللہ نے حیات کے بقا کے لیے تین اہم سبب کو بتایا اور کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. بس سمجھ آ گئی بات؟ چلیے اب چھوڑ دیتا ہوں، باقی تو آپ کی نظر محبت واقعی کہہ رہی ہے کہ کچھ اور کہو، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ قاری طیب صاحب نے مجھے مکلف کر دیا، میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ملنے کے دو راستے ہیں، ایک جذب کا جس کا دوسرا نام اجتبا، ایک سلوک کا جس کا دوسرا نام انابت. انابت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی گلی میں پھرو، کبھی 10 بجے آ جاؤ دن میں جی اور اللہ سے مانگو، یعنی کلاس چھوڑ کے نہیں، اور جی کبھی تہجد کے لیے اٹھ جاؤ 2-2:30 بجے، اور کبھی خوب رو کے سو جاؤ. یہ ہے اللہ کی گلی میں پھرنا. سبق یاد نہیں ہوتا پھر بھی لے کے سب سے دیر تک بیٹھے رہو. اللہ کہیں گے یاد نہیں ہوتا فکر مت کرو، یاد والوں سے اچھا تیرا مقدر لکھ دوں گا. یاد والوں سے اچھا مقدر لکھ دوں گا، فکر مت کرو. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اتنی باتوں سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہمیں بھی فکر کرنی ہے کہ ہم کو بھی رجل موفق بننا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ 2 کام، آنکھ کو رونا سکھا دو، دل کو کوڑھنا سکھا دو. اس لیے ایک صوفی کہتے جب ان کو بننے کا شوق ہوا تو کیا کہتے ہیں، آرزوئے خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، سونے کا تقاضا ہو نہیں سوؤں گا، بھجیا کا تقاضا ہو نہیں کھاؤں گا، پھرنے کا تقاضا ہو نہیں پھروں گا، نہیں پھروں گا، نہیں پھروں گا، آرزوئیں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے. پھر اللہ بھی بنانے لگتے ہیں، اللہ بھی بنانے لگتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.